بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابل کے جس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص خود کو خدا کہتا تھا، جیسے فرعون نے اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، یعنی میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ چونکہ ایک عرصہ دراز سے وہ بادشاہ چلا آیا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت، تکبر، سرکشی، کفر شدید اور نخوت و غرور بھرا ہوا تھا۔ اسی چیز نے اسے خدائی کے دعوے پر آمادہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 400 سال تک حکومت اور بادشاہت کی ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے وجود خداوندی پر اشیاء کے عدم کے بعد وجود اور وجود کے بعد عدم کو بطور دلیل پیش کیا کہ موجودات کے پہلے نہ ہونا اور پھر موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کوئی فعل مختار ضرور موجود ہے۔ کیونکہ کوئی شے از خود موجود نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے جس نے اس کو وجود دیا، اور وہی خدائے پروردگار عالم ہے، جس اکیلی ذات کو عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمرود نے رعونت بھرے انداز میں کہا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان دو آدمیوں کو بلایا جو واجب القتل ہو چکے تھے، ایک کو قتل کرایا اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور قتل نہیں کیا۔ پھر کہا، تو میں نے زندہ بھی کر دیا اور مار بھی دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کرنے اور مارنے سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی، اور اس کا یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، کیونکہ نمرود نے اپنے لیے اس چیز کا دعویٰ محض تکبر اور عناد کی بنا پر کیا تھا، اور خیال یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ خود اس کا فاعل ہے اور وہ خود زندہ کرتا اور مارتا ہے، جیسے فرعون نے عناد و تکبر کہا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تکبر کو یوں فرمایا، میرا رب تو یہ کرتا ہے کہ سورج کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ یعنی اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو جو ذات ایسی ہوتی ہے، اسی کے زیر تصرف ساری مخلوقات اور اسی کے زیر تسخیر تمام کواکب اور آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سورج ہے جو ہر روز مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر تو خدا ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ بھی ہے، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال دے۔ جب نمرود کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا علم ہو گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور خدا تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کوئی حجت اور دلیل نہیں سجاتا، بلکہ ایسے لوگوں کی حجت ان کے رب کے پاس باطل اور ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے غضب کے اور دردناک عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مطلب بعض منطقیوں کے ذکر کردہ مطلب سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض منطقی کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسلوب میں ایک واضح دلیل ذکر کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ واضح دوسری دلیل پیش کی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ پہلی دلیل دوسری دلیل کا مقدمہ ہے، اور ان دونوں دلیلوں سے نمرود کے دعوے کا بطلان واضح ہو جاتا ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا، پھر دعوت دی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا، اچھا تو بھی اپنا لشکر جمع کر اور میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنا تمام لشکر
जमा किया। इधर अल्लाह ताला ने इन पर मच्छरों का दरवाज़ा खोल दिया। इस कसरत से मच्छर आए, उन लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह ने इनको इन पर मुसल्लत कर दिया और इन मच्छरों ने इनका खून तो किया, इनके गोश्त पेवस्तक को खा लिया और इनको हड्डियों का ढांचा बनाकर जंगल में फेंक दिया। इन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद बादशाह के नथने में घुस गया और 400 साल तक इसके नथने में रहा। अल्लाह ताला ने इसको इस मच्छर के ज़रिए ऐसा अजाब दिया कि इसका सर हथौड़ों से कुचला जाता, हत्ता कि अल्लाह ने इस मच्छर के ज़रिए इसको हलाक कर दिया।